اور ہماری مسائل کو ترک کرنے کا ایک انداز مسلم ہے. اور ہمارے مسئلے ہیں کیا؟ ہمارے مسئلے تو کوئی نہیں ہے، شہر کے مسئلے ہیں، وطن کے مسئلے ہیں. میں نے جب عمران خان سے چند ملاقاتیں ہوئی خان صاحب سے، تو ان کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یا ان کے دوست سمجھ رہے تھے کہ میں شیعہ مسئلے ان کے سامنے، شیعہ قوم کے مسئلے ان کے سامنے رکھوں گا. تو میں نے ان سے کہا جی شیعہ قوم کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، پاکستان کو سیدھا کر دیجئے، سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہاں اگر فرقہ واریت، علاقائی بلا امتیازی فرق، یہاں اگر زبان کی اور حلیوں کی بنیاد پر تفریق، اس ملک میں اگر صوبوں کی بنیاد پر ترجیح بلا مرجح کا انداز اور روش، یہاں اگر مذہبی دنیا میں تناؤ کھچاؤ، اور یہ ایک لمبی فہرست بڑھتی چلی جائے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، وہ سب مسائل اگر ہوئے یا ہیں تو ان کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین قانون تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہ پانی سے شہر بھرا ہوا ہے تو میں کچھ آپ سے کہوں، ایسا نہیں ہوتا، تب بھی یہ کہتا. عزیزان گرامی، پہلے دن سے یہ ہمیں، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اللہ نے ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا تھا. لتعارفوا، سورہ مبارکہ حجرات. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. اللہ نے ہمیں قبیلوں میں شناخت کے لیے تقسیم کیا تھا، فضیلتیں عطا نہیں کی تھی. جی بھائی، اگر صلوات پڑھنی ہے تو پھر پوری طرح پڑھیے نا، تو زبردستی تو نہیں ہے. اللہم صل علی محمد. اور اس شہر کے حالات تو آپ کے ساتھ سامنے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہی ہم پر کرم کریں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی روح، ان کی خبر تک میری آواز جاری ہوگی. دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. ایام دعاؤں کے ہیں، ایام توسل کے ہیں، ایام اپنے اللہ سے قرب بڑھانے کے ہیں، ایام تاریخ بشریت کے بہت بڑی قربانی دینے والی شخصیت کی یاد میں ہیں. اس وقت خاص کرم ہے اللہ کا ہمارے اوپر، ایک جذبہ ہے جو حسین کی یاد کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. دعا کریں گے اس ممبر سے، اس مجمع میں میری عقیدے اور میرے خیال کے مطابق جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اللہ کے ہاں اپنا مقام رکھتے ہیں، مگر کیا معلوم کس کا کتنا اللہ سے تعلق گہرا ہو. اور جب سب الہی آمین کے ہیں تو میری دعا بھی اس کی دعا کے ساتھ لگ کر چلی جائے جس کی دعا اللہ سننا چاہتا ہے. کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم کر، اور خاص طور پر شہر کراچی کے مسائل حل کرنے کی ہمارے ان دوستوں کو، اور جو دوست اس شہر کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. توجہ کر لیا آپ نے. لفظ سیاست، عبدالحسین صاحب تشریف فرمائے، عامر خان صاحب تشریف فرمائے. لفظ سیاست نااہل سیاستدانوں نے، خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے، نااہل سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ لفظ سیاست کو ہی بدنام کر دیا. ورنہ میں بتاؤں سب سے بڑا سیاستدان کون ہے؟
سب سے بڑے سیاستدان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑے سیاستدان کو حیدر کرار علی کہا جاتا ہے۔ اگر ابھی کسی کے حلق سے یہ بات نہ اتری ہو تو میں امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان سنا کر اپنی بات کو مدلل کر لیتا ہوں۔ میرے مولا زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے بندوں میں سب سے بڑا سیاستدان بنایا ہے۔ السلام علیکم یا ساست العباد۔ اے بندگان الہی میں کیا مطلب ہے سیاست کا؟ اب مجھے دکھانا ہے بات کو، کیا مطلب ہے سیاست کا؟ خدمت خلق، مخلوق الہی کے کام آنا سیاست ہے۔ مخلوق الہی کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کی مسائل مشکلات کو حل کرنا، یہ ہے سیاست کی الف اور بے۔ اور کس کی خاطر؟ اس لیے نہیں کہ یہ میرا ہے تو میں اس کے کام آؤں، اور یہ میری زبان کا نہیں ہے تو میں اس کے کام نہیں آؤں، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بس مجھے اس کے کام آنا چاہیے۔ یہ الف بے ہے سیاست کی۔ اور اسی طرح لفظ عشق مجازی میں مبتلا لوگوں نے عشق حقیقی کو تو بھلا ہی ڈالا، جبکہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا بنیادی فرق میں اپنے جوانوں کو کم سے کم بتاتا چلوں کہ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ ابھی عشق شروع ہوتا ہے جب معشوق تک، عشق حقیقی میں معشوق تک عاشق پہنچتا ہے۔ آپ جائیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس، وہاں حرم امام رضا کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور صدیوں پرانی مسجد ہے۔ یہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے۔ تیمور لنگ کا آپ کو پتا ہے کہ بر صغیر میں پہلا بادشاہ ہے جس نے تعزیہ داری شروع کی، جس نے تعزیہ بنوانا شروع کیا ہے، ہندوؤں کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو وظیفے دیے۔ اور بر صغیر میں آج آپ دیکھیے، میں جے پور گیا، میرا وطن میرے بڑوں کا وطن راجستھان ہے، تو جے پور کی کربلا کوئی 30 ایکڑ پر مشتمل جے پور کی کربلا ہے، اور اس میں 2000 تعزیے رکھے جاتے ہیں، جن میں سے 2 سنیوں کے ہیں، 1 شیعوں کا ہے، باقی سب ہندوؤں کے ہیں۔ روز عاشور جو اب 3 دن بعد روز عاشور آئے گا، وہاں اتنی بڑی تعداد میں تعزیہ رکھا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں تعزیے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو امام حسین کی عزاداری اور یہ جو ذکر کربلا ہے، یہ جو کربلا والوں کی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تسلی دیجئے، موسم مزید خراب ہوگا تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو ایک لبیک یا حسین کا نعرہ۔ مرتب صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خانم گوہر شاد نے وہ مسجد بنوائی، اس میں مسجد بنتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ اس میں مزدور وہ کام کریں گے، عبدالرزیق بھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مزدور وہ کام کریں گے جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی اگر ہر امام بارگاہ میں روحانیت نہیں ہے، ہر گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ تقویٰ شامل ہوا ہے، پرہیزگاری شامل ہوتی ہے۔ سرکار نے جو سب سے پہلی مسجد بنوائی تھی اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ آج اگر ہمارے اداروں میں جھگڑے، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ، گروپنگ، لابنگ ہے تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، جسے جواب دینا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے، جس کو جان دینی ہے اس کی یاد ہی نہیں ہے۔ ایک موٹا سا اصول اگر میں اور آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں
कम से कम दीनी कामों में और दीनी इदारों में बुनियाद तकवा पर होनी चाहिए। और फिर देखिए बरकत कितनी होती चली जाएगी। कहने लगी वो काम करेगा मस्जिद की तामीर में, वो मजदूरी करेगा जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। ऐसे ही हो रहा था और मस्जिद बन रही थी। ये रोजाना और हर कुछ दिन के बाद दौरे पर आती थी तो मस्जिद के काम को देखती थी। एक दिन इनके चेहरे से अचानक नकाब हटी। मजदूरों का जो उस्ताद था, मिस्त्री था, ठेकेदार था, जो भी नाम दे दीजिए, उसने एक लम्हे के लिए इनका चेहरा देख लिया, फरिश्ता हो गया, परेशान हो गया। कहने लगा मैं तो इनसे शादी करूंगा। उन्होंने कहा जी ये तो बादशाह की दौर है, ये तैमूर की दौर है। कहने लगे जी क्या करें, कैफियत कुछ ऐसी है, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। इन्हें खबर हुई कि भाई माहिर उस्ताद है, माहिर मेहमान है, मगर उसके दिमाग में ऐसा आ गया है। तो कहने लगी कि मैं एक शर्त पर उसका मुतालबा कबूल करती हूं, और शर्त मेरी यह है कि ये अब जो काम करेगा तो नमाज शब कज़ा किए बगैर काम करेगा। यानी सिर्फ अब नमाज वाजिब पढ़ने का नहीं है उनको, अब ये नमाज शब भी पढ़ेगा तब मस्जिद बनाएगा। मस्जिद बनाने में अपने शोहर से अलहदगी ले लूंगी और इससे शादी कर लूंगी। मस्जिद बन गई, मस्जिद मुकम्मल हो गई, शानदार मस्जिद बनी, सदियों पुरानी मस्जिद है, अब भी शाहकार है। तामीरात का, इस्लामी तामीरात का एक शाहकार है, आप जाकर देखते हैं। कहने लगी कहां रह गए वो, मैं शर्त पूरी करने को तैयार हूं। जब बुलाया गया तो कहने लगा मुझे आपकी जरूरत नहीं है, नमाज शब पढ़कर मैं इसके हकीकी से आशना हो गया। अल्लाह अकबर, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो इश्क है ना, ये इश्क, ये चीज ही कुछ और है। पूरा कलाम कुरान मजीद एक आशिक और माशूक की गुफ्तगू को कहते हैं। जुमला हदिया करूंगा, विलाई समाते रखने वाले और मोहब्बत मुस्तफा का शिकार लोग बैठे हैं। आशिक और माशूक की गुफ्तगू है कुरान। अब यह तय कैसे करूं कौन आशिक है और कौन माशूक है? तो मैं एक जुमले में अपने माफिज ज़मीर का, अपने मुद्दा को एक जुमले में बयान करने की कोशिश करूंगा। जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। लिहाजा जिसकी अल्लाह तारीफ करे उसे मोहम्मद कहा जाता है, और जो अल्लाह की तारीफ करे उसे हामिद। इरशाद हज़रत अहदियत हो रहा है, वमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ मेरे हबीब जो इल्म आ जाने के बाद कट हुज्जती करें, बहस मुबाहिसा करें, तकरार करें, जिद्दियत करें, उनसे कह दो कि अगर तुम दलील नहीं रखते हो तो फिर हम मुबाहिला करेंगे। और मुबाहिला ऐसे होगा कि वक़ुल तअलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम, मुबाहिले में ले आओ, ले आए हम अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, हम अपनी बेटियों को और तुम अपनी बेटियों को, हम अपने जैसों को और तुम अपने जैसों को। तुम नब्तहिल, और उसके बाद हम मुबाहला करें। वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की भेजेंगे ये। जैसे दुरूद और सलाम और रहमतें होती हैं अल्लाह की, आती इनके जरिए। यही वास्ता फैज़ परवरदिगार है। लानत अल्लाह की होगी, हम उन पर भेजेंगे जो झूठे होंगे। और सरकार तो जहां दूसरे दिन अपने साथ जिस अंजुमन को लेकर चले, ये वाहिद आयत है जिस पर सुन्नी शिया का सबका इत्तेफाक है कि अजमत पंजतन में इससे बड़ी आयत ही नहीं है। सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन को उंगली पकड़ाई, सैयदा ज़हरा को अपने पीछे रखा, उनके पीछे मौलाए कायनात चल रहे थे। ये पंजतन का काफिला था जो पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा था। सादिकों का नहीं, सिद्दीकों का काफिला था। और फिर इन सिद्दीकों ने मैदान मुबाहिला में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में हाजत रखनी थी, मगर ईसाई समझदार निकले, मसीही समझदार निकले, और उन्होंने मुबाहला नहीं किया, लानत लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह मुसलमानों को भी समझदारी अता फरमाए। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इस आये करीमा में
جو عنوان ہمارا ہے وہ ہے انفسنا، عظمت حسنین، عظمت سیدہ زہرا اور عظمت مولا کائنات عیسیٰ کریمہ کے اندر روشن ہے۔ باب تو اتنا وسیع ہے کہ مختلف پہلوؤں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے کوشش بھی کی اور کر بھی رہے ہیں، اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ والی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم کا جو عشق اور پیار ہے، بغیر علی کے نبی کا کوئی دن نہیں گزرتا، اور میں خطابت کی زبان میں کہوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، ہمیشہ سائے ساتھ رہنے والے۔ صرف ایک جنگ میں مولا نبی نے انہیں روکا، باقی کوئی ایسی جنگ اور جہاد نہیں ہے جس میں سرکار کے ساتھ مولا علی نہ رہے ہوں، اور جس جنگ میں روکا سرکار کو، مولا علی کو روکا، تو اس جنگ میں روکتے ہوئے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہو جائے کہ جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو تھی؟ الا لا نبی آبادی، بس فرق یہ ہے کہ وہاں تو نبوت بعد میں بھی تھی، مگر میرے بعد تم نبی نہیں ہو، باقی سارے کمال وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کو حاصل ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنی قوم کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، ایسے ہی میں اپنی امت میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے۔ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا یا علی زینوا مصرا، یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے اس چیز سے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور مخلوق الہی میں جیسا تمہیں سجا کر بھیجا ہے تم جیسا کسی کو سجایا ہی نہیں۔ اب وہ کیا سجاوٹ ہے مولا کائنات کو اللہ نے کیا سجا کر بھیجا ہے وہ سنیے ذرا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ سرکار فرما رہے ہیں یا علی تمہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے ایسا کہ اپنی مخلوق میں تم جیسا کسی کو نہیں سجایا۔ وہ کیا ہے سجاوٹ؟ زینک فی الدنیا بالزہد ووہب لک حب المساکین۔ توجہ چاہوں گا، سرکار کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، مولا کائنات کے فضائل کے باب میں اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ذریعے۔ ایک، تمہیں زاہد دنیا قرار دیا ہے، دنیا سے تمہیں کوئی پیار ہی نہیں، اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ دنیا سے تمہیں کوئی پیار ہی نہیں۔ دنیا میں رہتے ہو مگر دنیا کے لیے نہیں رہتے، کپڑے استعمال کرتے ہو مگر کپڑے تمہارے لیے پیروں کی زنجیر نہیں ہے، سواری استعمال کرتے ہو مگر سواری تمہیں مجبوری نہیں ہے، کھانا کھاتے ہو مگر کھانے کے لیے جیتے نہیں ہو۔ یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، دنیا سے زہد کے ذریعے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ میرے بچے اور جوان توجہ کریں، مولا علی کے فضائل پڑھو۔ ایک درویش، ایک فقیر، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے بھائی، دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا سے تعلق کو دیتا۔ جی ایک درویش ایک فقیر گیا سید علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں۔ سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں حضرت آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی فرمانے یا علی اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنا کر اور سجا کر بھیجا ہے، اور دوسری صفت تمہارے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ تمہیں وَوَهَبَ لَكَ حُبُّ الْمَسَاکِینِ، اللہ نے تمہیں مسکینوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔
معاشرے سے فقر، ناداری، غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہماری مملکت کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ بھائی قرضے لینے والی کو لوگ ہیں نا، آپ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں نا۔ جب آپ قرضہ لے کر ملک چلائیں گے، جب آپ، میں نام نہیں لیتا کس کس سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان سے بات کیسے کر سکیں گے اپنے حقوق کے لیے؟ آپ تو ہر بات دبے دبے رہیں گے۔ میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اور وقت میں لوٹا بھی دیا، تب بھی ساری زندگی میں آپ کے آگے سر نہیں اٹھا پاتا، آنکھیں نہیں ملا پاتا، جبکہ میں نے قرضہ لوٹا دیا آپ کو۔ جو قرضے لے لے کے معافیاں مانگتے ہو، جو قرضے لے لے کے کھا جاتے ہو، ان میں ضرورت ہو سکتی ہے کہ کسی سے بات کریں؟ بڑے بڑے آپ کے حقوق پامال کر دیے جائیں، اور آپ سے عالم اسلام کو توقع ہو کہ آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ سے توقع ہو کہ آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آپ ہیں کون جو آواز اٹھائیں؟ آپ کی آواز کہاں ہے جو آپ اٹھائیں گے؟ اور اگر بیچارہ وزیر اعظم کہیں تقریر کر بھی دے، آواز بلند کر بھی دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بہت برا حال ہے۔ دیکھیے، میں اپنے مضمون کو خوب جانتا ہوں کہ مجھے کیسے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے۔ میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، حب المساکین، فقر معاشرے سے کیسے ختم ہوگا، اس کا نظام علی بن ابی طالب دے رہے ہیں، سرکار دو جہاں دے رہے ہیں۔ ایک طویل داستان ہے، میں نے پورا مقالہ تیار کیا تھا آج کی اس مجلس کے لیے کہ فقر کا خاتمہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے۔ یقیناً یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف 1-2 مثالیں جلدی جلدی عرض کروں گا، تسلی دیجیے مجھے۔ ایک جانب میں سوچ رہا ہوں کہ شدید بارش ہے، دوسری جانب آپ کا حب حسین مجھے آمادہ کر رہا ہے۔ صلوات علیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ صلوات علیہ کریں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت شکریہ۔ میں صرف ایک نسخہ مولا کائنات کا انداز کیا تھا مساکین سے محبت کرنے کے حوالے سے۔ ایک دفعہ حکومت کے حصے میں منوں ٹنوں کے وزن کے حساب سے شہد آیا۔ مولا کی دور حکومت ہے، مولا کی خلافت کے ایام ہے، اور منوں ٹنوں کے وزن کے ساتھ شہد آیا۔ حضرت نے ایک تو ہر شہر میں اور پھر ہر محلے میں، شاید یہ بلدیاتی نظام کی طرف بھی مولا علی کی رہنمائی ہو، حضرت نے ہر شہر میں پھر ہر محلے میں عریف کہتے ہیں کسی کے وہ نمائندے کہ جنہیں عوام نہ سمجھتی ہو کہ نمائندے کس کے ہیں۔ عربی زبان میں عریف، عین رے یہ بے، سرور بھائی پریشان نہیں ہو، لوگ آباد ہیں تو میں مجلس سے پڑھوں گا۔ عریف اسے کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر آپ کا عریف وہ ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں کہ میرا نمائندہ فلاں محلے میں رہتا ہے، اور محلے والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کے لیے کس کا نمائندہ ہے۔ اور عریف کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ، مولا فرماتے ہیں کہ عریف اسے کہتے ہیں، مولا کی زبان حال میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی مفہوم کر رہا ہوں، عریف اسے کہا جاتا تھا کہ جو کسی کی آنکھیں بن کر وہاں رہے۔ حضرت نے فرمایا میں اپنے نظام میں عریف قرار دوں گا تاکہ وہ لوگ میری آنکھیں بن کر وہاں رہے، میں ان کے ذریعے سے دیکھوں کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی بالکل گلی کوچے تک پہنچا دیا اپنے آپ کو، تاکہ ایک ایک محلے تک اور ایک ایک گلی تک اور ایک ایک گھر سے میرے پاس پیغام پہنچے، اور میں ان کے مسئلوں کو حل، جب مجھے مسئلہ ہی نہیں پتا ہوگا تو حل کیا کروں گا؟
تو حضرت نے عریف قرار دیے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا مجھے پوری ایک ریکارڈ چاہیے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہد ہمیں تقسیم کرنا ہے مختلف محلوں میں، اور اس بنیاد پر شہد تقسیم ہوا. مثلا شہد کی ایک مثال آئیے تو میں کر رہا ہوں. اور پھر جب اس طرح کا بیت المال تقسیم ہوتا تھا، لوگوں کے درمیان حکومتی مال تقسیم ہوتا تھا، تو مولا کائنات اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو لینے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور بانٹ کون رہا ہوتا تھا؟ مولا ہی کا نمائندہ بانٹ رہا ہوتا تھا، اور مولا وہاں کھڑے ہوتے تھے. کیا خوب کہا ہے کسی بزرگ نے کہ اس کے 2 سبب تھے. ایک تو یہ کہ مانگنے والے کو عیب محسوس نہ ہو کہ جب علی ہی ہمارے درمیان کھڑے ہیں، اور دوسرے دینے والے کو احساس رہے کہ تم کسی کی امانت دے رہے ہو، مالک نہیں ہو. تمہارے پاس بھی کسی کا مال ہے، اور دیتے وقت خبردار اس انداز سے نہیں دو دھکے دے رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. خیال رہے کہ ان کی توہین نہ کرنا جن کے درمیان علی کھڑے. لہذا میرے مولا کے جو عمال ہوا کرتے تھے، ذمہ دار ہوا کرتے تھے، وہ اس بات کا خوف بھی رکھتے تھے کہ ان کے درمیان علی موجود ہے. مثالیں بہت ہے. غربت کے خاتمے کے حوالے سے مولا علی نے کیا نظام دیا ہے؟ معاشرے سے غربت کیسے ختم ہوگی؟ کم سے کم انتہائی مختصر کریں تو 1 گھنٹے کی گفتگو درکار ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. علی ہر ہفتے اس مختلف محلوں میں تقسیم کیا ہوتا مولا نے، مختلف محلوں میں ہر ہفتے کسی ایک محلے میں جا کر وہاں کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اپنا کھانا اپنی روٹی اپنے رومال میں باندھ کر لے کر جاتے تھے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اگر ان میں سے کوئی پیشکش کرتا تھا مولا میری یہ روٹی بھی دیکھ لیجئے، میرا یہ کھانا بھی چکھ لیجئے، تو مولا فرماتے تھے کہ صدقہ مجھ پر حرام ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ اس لیے رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ محسوس کروں. تم اور میں علیحدہ نہیں ہے. جب مولا کی شہادت ہوئی، باب فضائل میں یہ بات کر رہا ہوں، اور امام حسن و حسین اپنے بابا کی تدفین کے بعد لوٹ رہے تھے، تو ایک خرابے سے کرراہنے کی آواز آ رہی تھی. اور یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی کو کرراہتے ہوئے دیکھیں سنیں اور گزر جائیں؟ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں، اس گری ہوئی جھگی میں امام حسن نے آواز لگائی، بھائی کوئی حاجت ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہاری حاجت ہے، میں تنہا اور مسکین ہوں. امام آگے بڑھے، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا 3 دن سے میں نے دوا نہیں کھائی ہے، اور کھانا بھی میں نے کوئی کھلا گیا ہے تو کھا لیا ہے، مگر میری حاجت نہ کھانا ہے نہ دوا ہے. میری حاجت تو میرا مونس ہے جو 3 دن سے نہیں آیا. کہا کیا مطلب؟ کہ روزانہ میرا مونس دن میں 1 مرتبہ ضرور میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور مجھ سے بات کرتا تھا، دلجوئی کرتا تھا. میرے مولا حسن نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں. میں نے تو اس کا جب بھی نام پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا مسکین جعلک مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا اس کا خاندان تو حسب و نسب. کہا جب میں نے اس کے خاندان کا پتہ کیا تو اس نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، فقیر جعلک فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا کوئی علامت کوئی نشانی؟ کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے سے بہت ملتا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بابا علی کو ڈھونڈ رہا. سن میرے بابا کی شہادت ہو گئی، ہم اپنے بابا علی کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں. کہنے لگا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. مجھے نہیں پتا تھا وہ امیر المومنین ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امام المتقین ہیں. میں ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگوں کہ میں انہیں کام بھی بولتا تھا، میں ان سے اپنی حاجت میں بھی کہتا تھا. یہ واقعات صرف ممبر سے بیان کرنے کے نہیں ہیں، پریکٹس عمل کرنے کے واقعات ہیں.
اللہ ہمیں فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے وہ لاشا بھی اٹھایا جو ایک غلام کا لاشا تھا۔ جب پڑھ کر کہا نا حضرت زہیر خین نے کہ یہ حبشی غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اسے آپ مجھے اٹھانے دیں، فرمایا یہ میری محبت میں مارا گیا ہے۔ حضرت جون جیسے حبشی غلام نے جب آ کر مولا سے اجازت مانگی، جو امام سجاد کے غلام تھے، تو مولا مجھے شہادت کا موقع دے دیجیے، تو امام نے انہیں لوٹا دیا۔ دوسری دفعہ آ کر کہنے لگے مولا میرا رنگ کالا ہے اور میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ کہاں فرزند زہرا کا چہرہ چمکتا ہوا اور کہاں وہ جیسا غلام۔ امام نے لپٹا کر بہت دیر گریہ کیا، تم نے ایسا سوچا کیوں؟ اور پھر جب جون کے لاشے پر پہنچے، جب وہ شہید ہوئے، تو امام نے فرمایا یا اللہ اس کے بدن میں وہ خوشبو عطا فرما جو شہداء کربلا میں کسی کے بدن میں نہ ہو۔ لہذا جب امام زین العابدین نے شہداء کے لاشیں دفنائے تو لاشا پکار کر بتا رہا تھا یہ جون کا لاشا ہے، یعنی ایسی مشک و عنبر سے بہتر خوشبو اس لاشوں سے آئی۔ اور جب لاشا دفنانے لگے تو فرمانے لگے اسے میرے بابا حسین نے دعا دی تھی کہ اس کے لاشے سے خوشبو آئے گی۔ یہ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ اہل بیت کا دستور۔ آپ نے دیکھا آج 7 محرم ہے، بر صغیر پاک و ہند کی ازائی روایات کے مطابق آج ہم ایک یتیم کو یاد کرتے ہیں۔ یتیم بھی امام حسن کا یتیم، حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے۔ سلام اس ماں پر بھی ہو جسے ام فروا کہتے ہیں، بیوہ امام حسن مجتبیٰ۔ بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال واپس چلے جاؤ، تم بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ جب 30ویں مرتبہ لوٹایا نا، جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-4 جملے کہوں گا بس۔ جب 30ویں مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا تو جناب ام فروا نے فرمایا تمہارے بابا حسن نے کہا تھا جب مشکل ترین گھڑی آئے تو یہ تحریر دے کے جا رہا ہوں، اسے کھول لینا۔ اس سے زیادہ مشکل گھڑی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ میری آرزو پوری نہیں ہو رہی۔ جب اس کاغذ کو کھولا، تحریر کو کھولا، تو امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا تھا، بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور حضرت قاسم کو تیار کیا۔ عباس قاسم کو سجاؤ، تیار کرو۔ حضرت قاسم کا قد دراز نہیں تھا، گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے، رکابوں کو کاٹ کر پیروں کو رکابوں تک پہنچایا۔ چہرہ انور پر بھی خود سر پر نہیں آ رہا تھا تو امامہ باندھا اور ایک نقاب بھی لگا دی۔ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے۔ اور جب میدان کربلا میں گئے نا حضرت قاسم، اور کیا جوہر شجاعت اپنے دادا کا انداز دکھایا ہے، اور مولا عباس سے سیکھے ہوئے فنون میدان حرب کے اندر میرے مولا عباس سے سیکھے ہوئے فنون دکھائے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ ایک شخص نے آواز دی قاسم تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا ہے، تمہارے جوتے کا تسمہ۔ جیسے ہی سنا ایک گول جا کر سر پہ لگا، اور جب گھوڑے سے گرنے لگے تو کہا چچا میری مدد کیجیے گا۔ یہ واحد مجاہد ہے کربلا کا جس کی مدد کے لیے خود حسین میدان میں اترے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب جانے لگے جہاں حضرت قاسم گرے تھے۔ فوج اشقیہ یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ سنیں گے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے۔ ایک آواز بار بار آنے لگی، چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ لاشا پامال ہو گیا۔ گریہ کر رہے ہیں نا آپ؟ 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا، ایک حضرت قاسم کا لاشا۔ مگر فرق بتا دوں دونوں میں کیا ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، ایک زندگی میں پامال ہوا۔ حضرت قاسم زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے،
اور جب پہنچے جناب امام حسین اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا مزمحل ہو چکا تھا، تو یہ جملہ کہتے ہوئے بیٹھے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تم مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، لا کر گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا۔ عزادارو، جناب ام فروا جو مادر حضرت قاسم ہے، زوجہ امام حسن مجتبی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا بہن زینب بھابھی کو بلا کے لاؤ۔ جب ڈھونڈنے گئی ہے نا جناب زینب تو خیمے کی پوش پر سجدے کی حالت میں تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا جناب زینب نے فرمایا بھابھی تمہیں حسین بلا رہے، قاسم کا لاشا لے کر آئے۔ آ کر دیکھا بچے کا لاشا پامال لاشا ہے، غور سے ایک ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، 13 سال کا سن ہے۔ امام حسین نے جناب ام فروا کو فرصہ دیتے ہوئے کہا بھابھی کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے؟ فرمانے لگی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک ماں کی خواہش۔ امام نے نہیں فرمایا بھابھی وہ تو تار تار ہو گیا، وہ تو چاک چاک ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا، وہ تار تار کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا۔ بی بی اپنے خیمے میں لے گئی، قصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات لوٹے گئے، اور پھر یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، گٹھڑیاں لالا کے رکھی گئی، چادریں واپس آئیں، زیورات واپس آئے۔ جناب زینب نے مطالبہ کیا تھا ہماری چیزیں واپس کی جائیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ جب سب کی چیزیں واپس آ گئی تو ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا نا تو بی بی فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بس آخری جملہ، بی بی کا اونٹ جنت البقیع لے گئے، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا مجھے سرخرو کر دیا، فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیق عطا فرما۔ موسم یا اللہ کیسا ہی ہو ہمیں عزاداری میں شرکت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔